بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ ایئر پولیٹیکل سائنس. آج ہم سٹارٹ کریں گے لبرٹی کے چیپٹر سے، یعنی آزادی. آزادی سے کیا مراد ہے اور اس کی کائنڈس کو آج ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کے مفہوم کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ جو لبرٹی کا لفظ ہے وہ انگریزی لفظ ہے اور یہ لیٹن ورڈ لائبرس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے آزادی. جنرلی اسپیکنگ آزادی سے مراد ایک لامحدود قسم کی آزادی لی جاتی ہے، ایک بے لگام آزادی لی جاتی ہے، یعنی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی مکمل آزادی ہو. اس پر کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہ ہو اور کوئی شخص یا ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہ کرے. لیکن اگر ہم غور کریں تو آزادی کا یہ مفہوم کافی حد تک گمراہ کن نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں معاشرے میں مکمل آزادی نہیں مل سکتی. کسی کو بھی اس طرح کی آزادی مہیا نہیں ہو سکتی کہ وہ جس طرح سے چاہے زندگی گزارے، دوسروں کو قتل کرے، لڑائی جھگڑے کرے یا دوسروں کو جائیدادوں سے محروم کرے. یعنی اس طرح کی کھلی چھٹی کسی بھی فرد کو نہیں دی جا سکتی. یعنی اگر اس طرح کی آزادی افراد کو ہوگی تو اس سے معاشرے کے اندر انتشار، افراتفری اور بد نظمی ہوگی. لاسکی کہتے ہیں کہ تاریخی تجربے نے ہمارے لیے ایسے کارآمد قواعد و ضوابط مہیا کیے ہیں جو بہتر زندگی کو فروغ دیتے ہیں، اور ان ضوابط کی اطاعت پر مجبور کرنا آزادی کی خاطر ایک جائز پابندی ہے. یعنی آزادی لامحدود نہیں ہو سکتی. آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی لمیٹیشنز بھی رکھی گئی ہیں جو کہ افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں. اب اس کے جو آزادی کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک تو نیگیٹو اسپیکٹ اور دوسرا پازیٹیو اسپیکٹ. تو نیگیٹو اسپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ لیا جاتا ہے جنرلی کہ ایسی آزادی جس پہ کوئی پابندی نہیں ہو، تو ایسی آزادی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. ہم مشترکہ قواعد و ضوابط کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ افراد کی بہبود اور پرامن زندگی کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ ان کے افعال پر کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگائی جائیں. یعنی بغیر پابندی کی آزادی کا تصور صحیح طرح سے صحیح تصور جو ہے وہ مشکل ہے. اس لیے ریاست کچھ قوانین کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں لاتی ہے، کیونکہ آزادی کا وجود دراصل قانون کا ہی مرہون ملت ہے. لیکن ایسی پابندیاں ناواجب اور غیر منصفانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھ کر لگانی چاہیے. لاسکی اگین کہتے ہیں اس منفی پہلو کے حوالے سے کہ آزادی سے میری مراد ان معاشرتی صلاحیتوں پر پابندیوں کا فقدان ہے جو موجودہ تہذیب یافتہ دور میں انسانی خوشحالی کی لازمی ضمانت ہے. اب یہ ہم پازیٹیو اسپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو اس کا مثبت پہلو وہی ہے کہ محض جبرانہ اور ناواجب پابندیوں کا فقدان یہ آزادی سے امکنار نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہونی چاہیے. اب اسے یہ مثبت پہلو سے یہ بھی مراد دی جاتی ہے کہ ہر شخص کو ایک سوسائٹی کے اندر تمام اپرچونٹیز مہیا ہوں جو اس کی شخصیت کو نکھار پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوں. مثلاً اس کو تعلیم کا حق، روزگار کا حق، ایجوکیشن اور باقی ریاست کے اندر موومنٹ کا اور جتنی بھی پازیٹیو قسم کی اپرچونٹیز ہیں وہ اسے مہیا ہوں، تاکہ وہ خود کو ان سے مستفید کر کے ایک معاشرے کا اچھا شہری بنا سکے. اب اس حوالے سے لاسکی نے بھی پھر بات کی ہے مثبت پہلو کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آزادی سے مراد ایسی فضا کو برقرار رکھنا ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے مواقع میسر آئیں. یعنی یہ وہ اس طرح سے پازیٹیو اسپیکٹ کی بات کریں. اب ہم آتے ہیں کائنڈز آف لبرٹی، یعنی آزادی کی اقسام کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیچرل لبرٹی، یعنی فطری آزادی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آزادی کی جو ہے مختلف مصنفین نے اس کی اصطلاحوں کو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے، اور یہاں تک کہنا ہے کہ جتنی آزادی کی ڈیفینیشنز ہیں کوئی اور اتنا لفظ نہیں جس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیفینیشن اور اتنے زیادہ مفاہیم ہوں اور جس نے انسانی مائنڈ کو، ہیومن مائنڈ کو اتنا زیادہ متاثر کیا. فطری آزادی کی ہم بات کر رہے تھے. فطری آزادی سے مراد یہ لی جاتی ہے ایک لامحدود آزادی مراد دی جاتی ہے، یعنی افراد جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس زمانے میں قدیم معاشرے پر قدیم معاشرے میں عمل ہوتا تھا. لوگ جب فریلی لائف گزارتے تھے، چونکہ اس وقت کسی سیاسی تنظیم کا وجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس طرح کا سین تھا. اس سے معاشرے میں انتشار، افراتفری اور لا قانونیت تھی.
لیکن پھر فطری آزادی کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو چند قدرتی اور بنیادی حقوق بھی حاصل ہیں، اس سے ان سے بہرہ مند ہونے کی پوری آزادی ہو جائے گی، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر ہم جہاں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ فرد پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی جائے۔ در حقیقت پرامن زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر حق کے لیے ایک فرض بھی ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی جہاں آپ کے رائٹس ہیں وہاں آپ کی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ جبکہ فطری آزادی صرف حقوق دیتی ہے، فرائض عائد نہیں کرتی۔ کامل آزادی کا تصور ناممکن الرسول ہے، یعنی کامل آزادی ایسی آزادی جس میں پابندیاں ہوں وہ سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کو اگر آپ کھلی چھٹی دیتے ہیں تو اس کی فطری اور لامحدود آزادی جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پر ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ ان سے حقوق سنیچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ فطری قدرتی حالت کا جو زمانہ تھا اس میں لوگ آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے، تو اگر وہ دور ہو تو جس کی لاٹھی اس کی بینڈ، مائٹ از رائٹ والا کانسیپٹ ہو، تو پھر دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس معاشرتی سول لبرٹی یعنی معاشرتی آزادی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ معاشرے میں افراد کو آزادی ہو کہ تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر تمام معاملات زندگی بآسانی چلا سکیں۔ ریاست کچھ حقوق عطا کرتی ہے اور ساتھ ہی کچھ قوانین بھی لگاتی ہے، عائد کرتی ہے، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ افراد کے حقوق کو کسی دوسرے فرد یا ادارے کی ناجائز جو ہے دستبرد اس سے محفوظ کیا جا سکے۔ اب جو افراد کو معاشرے کے اندر اپرچونٹیز دی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو اجاڑ سکے۔ اب معاشرتی آزادی سے یہ بھی ہے کہ افراد کو رائٹ ٹو لائف ہو، پراپرٹی کا رائٹ ہو، ملکیت کا رائٹ یعنی ہو، اور دیگر جتنی بھی سہولتیں ہیں، ایسوسیشنز بنانے کا، انجمنیں بنانے کا، یہ سب مطلب اسے رائٹس دیے جاتے ہیں تو وہ اس سے برابر ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو معاشرتی آزادی اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک تو مثبت اور دوسرا منفی۔ مثبت سے مراد کیا ہے کہ فرد کو پرامن زندگی بسنے کے لیے چند حقوق حاصل ہیں جن کے بغیر وہ اپنے آپ کو ترقی سے روشناس نہیں کرا سکتا، جیسے میں نے ابھی بات کی تعلیم کا حق، جائیداد کا حق، ایکوالٹی، یہ سب ریاست عطا کرتی ہے اور وہ ان کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ یعنی واضح قانون جب تک نہیں ہوگا یعنی کہ اس کا یقین حفاظت و قانون کے سب کی برابری افراد کی معاشرتی آزادی کے فروغ کی علامتیں ہیں۔ اس کے منفی پہلو سے اگر ہم یہ دیکھیں تو مراد دی جاتی ہے کہ حکومت ان حقوق میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ڈیموکریٹک کنٹریز کی بات کریں، یہ منفی پہلو کی ہم بات کریں، ڈیموکریٹک کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی آزادی کی ضمانت ریٹن کانسٹیٹیوشن کی شکل میں دی جاتی ہے، جیسے امریکہ کی آپ مثال دے لیں، پھر پاکستان میں بھی ہے، جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آئین کا حصہ بنا دیے گئے، اس لیے حکومت افراد کے معاشرتی حقوق میں ناجائز مداخلت نہیں کر سکتی۔ پروفیسر لاسکی کہتے ہیں کہ آزادی اس وقت تک حقیقی نہیں ہو سکتی جب تک حکومت سے مواخذہ نہ کیا جا سکے۔ حکومت جب بھی حقوق میں بے اجازہ مداخلت کرے تو اس کا ہمیشہ مواخذہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو معاشرتی آزادی لامحدود اور کامل نہیں، اس پر قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ریاست قوانین کے ذریعے دوسرے افراد کی بے اجازہ مداخلت سے اپنے آئینی نظام کے ذریعے سے حکومت کی دستبرد سے معاشرتی آزادی کا تحفظ کرتی ہے، لیکن اسٹیٹ کا بھی یہاں پہ رول ہے کہ وہ جائز پابندیاں لگائے، ایسی پابندیاں ناجائز پابندیاں نہیں لگا سکتی جس سے معاشرتی آزادی کو سلب یا مسلوب محدود کر دیا جائے۔ اگر مزید اس پہ ہم غور کریں تو معاشرتی آزادی کے تحفظ کی اصل ضمانت بھی آئینی طریقے نہیں ہیں بلکہ افراد کی قوت برداشت اور رائے عامہ ہے، کیونکہ رائے عامہ کے ذریعے سے ہی وہ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ سو افراد کے اندر جو ہے اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا جذبہ بدرجہ موجود ہونا چاہیے، وہ پازیٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس پولیٹیکل لبرٹی یعنی سیاسی آزادی۔ سیاسی آزادی سے کیا مراد ہے کہ انڈیویجولز یعنی جو شہری ہیں ان کو ریاست کے سیاسی امور میں شریک ہونے کا مکمل جو ہے وہ حق ہو، اختیار ہو، وہ اس میں آزاد ہوں، یعنی ہر شخص آزادی سے ریاست کے امور میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، بحث و تمیز کر سکتا ہے، اور وہ الیکشن میں وہ حصہ لے سکتا ہے۔ بے شمار قسم کے پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو، جیسے ووٹ دینے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نمائندے کے طور پہ بھی الیکٹ کرا سکتے ہیں، اور پھر
हर शख्स जिसे अपनी नुमाइंदगी करने का, कैसे अपने आप को मुंतखब कराने का भी असर होना चाहिए, ये नहीं भी हमने पहले बात की। लेकिन इसके साथ साथ आमतौर पे एक शहर रियासत के अंदर जो गैर मुल्की होते हैं, मुजरम, पागल, नाबालिग वगैरह, उनको राय के हक से महरूम कर दिया जाता है। फिर दूसरी तरफ ये है कि जनरली स्पीकिंग अगर जितने भी सिटीजन एक स्टेट के अंदर, उनके अंदर तमाम बालिग मर्दों और औरतों को भी जो है वो वोट का राइट है। कुछ ज़माना पहले औरतों को वोट का राइट नहीं दिया जाता था। बरतानिया के अंदर 1928 से ये सिलसिला चला और फिर जो है ना औरतों को वोट का राइट दिया गया। अब अडल्ट सफरेज का दौर है, यानी बालग रदी की बिना पे बगैर किसी शर्त के तमाम शहरियों को वोट का राइट दिया जाता है। माँ से वे कुछ पागल या डिफ़ाल्टर लोग या कुछ इस तरह से नाबालिग या मुजरम टाइप, उनको इस हक से महरूम किया जाता है। फिर हर शहरी को सरकारी अहदे पर फाइज होने का हक है, शर्त कि मतलूब है तो सलाहियत का मालिक हो। सरकारी अहदे पर फाइज रहने का हक मुस्तकिल नहीं होता, क्योंकि कोई भी शख्स गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए किसी अहदे पर फाइज नहीं होता। इसकी मियाद मुलाजमत मुकर्रर होती है। आप पोलिटिकल एग्जेक्टिव में भी अगर आप जाते हैं तो आप इलेक्शन विन करके जाते हैं, तो उसका एक ड्यूरेशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 5 साल के लिए आप होते हैं। अगर उससे पहले अदम एतमाद की करारदाद पेश और पास हो जाए तो आपको मुस्ताफ़ी होना पड़ता है। तो जितनी भी पोलिटिकल ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी अफराद को अपने आप को इलेक्ट कराने का, मुंतखब होने का हक होता है। फिर क्रिटिसिज्म का हक भी है, यानी शहरी जो हैं वो सियासी मामलात पे हुकूमत की जितनी भी पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है उसको तनकीद कर सकते हैं उनके, लेकिन ये तनकीद जो है वो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव जो तनकीद है वो हमेशा फ्रूटफुल साबित होती है। फिर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा माशरती और सियासी आज़ादी के तल्लुक़ की बात करें तो इनमें गहरा तल्लुक़ है। अगर लोग माशरती आज़ादी से महरूम हो तो सियासी आज़ादी भी बेमानी हो जाती है। माशरती आज़ादी में जैसे हक़ तहरीर और तकरीर, लाइफ और इश्तराक और जमात साजी और ये सब हैं। अगर अवाम को अपनी राय का आज़ादी इजहार का राइट नहीं है तो वो सियासी जमातें भी तश्कील नहीं दे सकते, वो रियासत के अमूर में मौसर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बरक्स सियासी आज़ादी की हम बात करें तो सियासी आज़ादी माशरती आज़ादी का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। सियासी आज़ादी से जनरली मुराद ये है कि अवाम अपने हुक्मरान खुद मुंतखब करें। जब अवाम के मुंतखब करदा हुक्मरान होंगे तो अवाम उन्हीं हुक्मरानों के ज़रिए से अपनी जो है वो माशरती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करा सकते हैं, ऐसी कानून साजी के लिए लॉबी कर सकते हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करें। फिर माशी आज़ादी की हम बात करेंगे तो इससे मुराद क्या है कि अफराद को रोज़गार करने की आज़ादी हो, माशी लिहाज से वो सेटिस्फाइड हों, उनकी जितनी भी इकनॉमिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हों। और इसकी आज़ादी के जो माशी आज़ादी उसके मस्बत पहलू की अगर हम बात करें तो ये है कि जो आपको है क्या राइट टू अर्न योर लिवलीहुड और मुनासिब का अधिकार, मुलाजमत के शराइत और मुआवजा, बेरोज़गारी अलाउंस और बुढ़ापे में पेंशन, इस तरह के दीगर जो मामलात हैं वो एक रियासत के अंदर जो है वो अफराद को ये हकूक़ जो मुहैया किए जाते हैं। और माशी हकूक़ का मकसद भी क्या है, फ़र्द की माशी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। आजकल अगर आप देखें तो जितनी भी एडवांस्ड और डेवलप स्टेट्स हैं वहाँ शहरियों को अखलाकी और मादी लिहाज से जो है इस काबिल किया जाता है कि वो डे टू डे लाइफ मैटर्स को बआसानी जो है वो चला सकें, उन्हें रोज़गार की काफ़ी सहूलतें मुयस्सर आएँ। ठीक है, वो रियासत से मुनासिब रोज़गार का मुतालबा कर सकते हैं। और अगर कोई शहरी बेकार हो तो रियासत को चाहिए कि वो उसकी जितने भी जिस अरसे में उसके पास कोई जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको कुछ अलाउंस की शक्ल में उसको जो है मुआवजा दें। शहरियों को फिर मौजूओं को अधिकार का भी हक हासिल होता है, यानी कोई इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, लेबर्स हैं या लेबर यूनियंस हैं या जो भी, तो उनके लिए प्रॉपर वेजेस हों, उनके लिए औकात-ए-कार का तयन होता है कि किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन से वो महफूज हों। ये सब आपके माशी हकूक़ के अंदर बातें आएंगी। फिर कौमी आज़ादी, आपकी नेशनल लिबर्टी, ये जो नेशनल लिबर्टी की टर्म है ये अफराद और कौम दोनों पे इक्वली अप्लाई होती है। जब कोई कौम इंटरनली इंडिपेंडेंट हो, सॉवरन हो और एक्सटर्नली भी जो है वो अपने मामलात में वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद और खुदमुख्तार हो और किसी किस्म की बैरूनी दबाव से आज़ाद हो, यानी वो एक्सटर्नल सॉवरेंटी की भी मालिक हो, तो वो कौम एक आज़ाद
خود مختار قوم کہلاتی ہے، اور یہ جو اس کی آزادی اور ساورن اور اس کی انڈیپینڈنس ہوگی، یہ اس کی قومی آزادی یعنی نیشنل لبرٹی کہلائے گی۔ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ اس سے پہلے کیا تھے، ہندوستانی مسلمان ایک غیر قوم کے زیر اثر تھے، انہیں قومی آزادی حاصل نہیں تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد اب مسلمانوں کی ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہے جو ہر قسم کی ایکسٹرنل پریشر سے آزاد ہے اور اقتدار اللہ کی مالک ہے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر ہم رہنے والے مسلمانوں کو قومی آزادی حاصل ہے۔ سو قومی آزادی کے بغیر باقی جتنی بھی ہیں آزادیاں، جیسے معاشرتی آزادی، آپ کی سیاسی آزادی، آپ کی معاشی آزادی، یہ سب ان کا حصول ناممکن ہے، کیونکہ قومی آزادی ہوگی، آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگی، آپ کے پاس ایک پورا اسٹرکچر اور لائحہ عمل ہوگا، تو آپ ان تمام باقی جو آزادیاں، معاشرتی آزادی، سیاسی آزادی، معاشی آزادی، اور یہ جتنے آپ کے حقوق ہیں، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق، مذہبی حقوق، یہ سب آپ کو ایک اسٹیٹ کے اندر میسر ہوں گے۔ سو سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس اس بات پہ ہے کہ آپ کو قومی آزادی ہو، یعنی آپ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہو اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک باوقار پوزیشن کے مالک ہوں۔ تو یہ جو تھا ہمارا آج کا چیپٹر، شارٹلی ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو نیکسٹ ہم سیف گارڈز آف لبرٹی، اس کو ہم دیکھیں گے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہونی چاہیے۔ آپ اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھیں، کچھ وجوہات کی بنا پر لیکچرز اپلوڈ نہیں ہو سکے تھے اس ویک، تو آئندہ انشاءاللہ آپ کیپ ان ٹچ اور ان کو دیکھیں، پڑھیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔